قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بھیجیں محمد دعائے پروردگار عالم آپ کی عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، بانیان کی اس صحیح کو مشکور فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگی ہیں تمام کی دعاؤں کو اللہ رب العزت مستجاب فرمائے۔ جتنے مریض حضرات ہیں اللہ رب العزت نصیحت کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے، امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سلسلہ گفتگو اس منزل تک پہنچا کہ امام کائنات میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے امام بنایا ہو، امام پوری کائنات میں سب سے آگے ہوگا اور کائنات کی تمام مخلوقات امام سے پیچھے ہوں گی۔ رسول پاک نے یہ بتایا بھی صحیح اور عمل کر کے دکھایا بھی صحیح۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے رسول وہ پیغام پہنچا دو جو تیری طرف سے تیرے رسول کی میری طرف سے تیرے طرف پہنچا، تو رسول پاک نے یہ جو آیا ہے یہ قوم غدیر میں نازل ہوئی۔ اس کے اگر شان نزول کی طرف ہم جائیں تو رسول پاک یہ بھی کر سکتے تھے کہ اگلوں کو ادھر ہی روک لیتے اور پچھلوں کو ساتھ ملا کے آگے چلے جاتے اور وہاں جا کر اعلان ولایت کرتے، لیکن رسول نے کیا کیا کہ جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا کہ کوئی فکر بھی امام کی فکر سے آگے نہ نکلنے پائے۔ اگر دور جدید میں کوئی فکر آگے نکلنے کی کوشش کرے تو اپنی فکر کو واپس لے اور امام کی فکر کے تابع، اور جو پیچھے تھے ان کو ساتھ ملایا۔ یعنی نہ امام سے آگے نکلنا صحیح ہے، نہ امام سے زیادہ پیچھے رہ جانا ٹھیک ہے، بلکہ کامیابی اس کے لیے ہے جو ملحق رہے گا، جو امام کے ساتھ ملحق رہے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پروردگار یہ جو اعلان تو کرا رہا ہے، یہ حج میں دو ارکان ایسے ہیں، ایک میدان عرفات اور دوسرا منی، جہاں پہ مجمع بنایا ہوتا ہے۔ ان میدانوں میں سے کوئی شخص بھی باہر نہیں ہوتا، تو وہ آسانی تھی، مجمع بنایا تھا، وہاں پہ یہ اعلان ہو جاتا تو کیا ہوتا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا، ایک مفکر نے بڑا عظیم جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں اللہ یہی فرمائے گا کہ میں عرفات میں بھی اعلان کرا سکتا تھا، منی میں بھی اعلان کرا سکتا تھا، لیکن میں خدا ہوں، میں حکمت کے ذریعے کام کرتا ہوں۔ یہ اعلان عرفات میں بھی ہو جاتا، منی میں بھی ہو جاتا، لیکن میں نے قوم غدیر کا انتخاب اس لیے کیا کہ اگر اعلان انوکھا ہے تو پھر میدان بھی انوکھا ہوگا۔ اعلان انوکھا ہے تو میدان بھی انوکھا ہو۔ اور وہاں کے رسول پاک نے کیا کیا کہ پلانوں کا منبر بنوایا۔ میں بار بار پھر دہرا رہا ہوں بات کو کہ رسول بغیر حکمت کے کام نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ آپ مالک جنت ہیں، آپ ساقی کوثر کی ولایت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، یہ منبر اب جنت سے منگوا لیں۔ یہ پلانوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو مختار کل ہیں،
سے منگوا لیں. تو مفکر کے جملے آگے بڑھے. اس نے لکھا کہ رسول یہی فرمائیں گے کہ عرب ہے ریگستان صحرا یا خشک پہاڑیاں، اور ہر عرب کے گھر کی ضرورت ہے اونٹ. توجہ رہے جملے پر. ہر عرب کے گھر کی ضرورت ہے اونٹ. اونٹ کی ضرورت ہے پلان. پلانوں کا منبر اس لیے بنوایا کہ یہ جتنا مجمع ہے 1,00,000 سے اوپر 1,00,000 کے قریب تقریباً، یہ مجمع اس پلانوں کے منبر کو دیکھے گا. اس پہ آ کے میں علی کی ولایت کا اعلان کروں گا. اگر یہ اعلان کو بھولنا بھی چاہیں گے، جب گھر جائیں گے اور اونٹ کے پلان پہ نظر پڑے گی تو ولایت علی کا اعلان یاد رہے گا. اگر بھولنا بھی چاہیں گے تو بھولا نہ پائیں گے. لیکن یہاں پہ اہل سنت مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر راوی ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص تھا جو بار بار میرا کندھا ہلا رہا تھا، شانہ ہلا رہا تھا. میں وہاں تو چپ رہا اور وہ شانہ ہلا کے کہتا تھا ذرا غور سے سنو، اس کو یاد کر لینا، اس کو ذہن نشین کر لینا. میں جب مدینے میں آیا تو مدینے میں آ کر میں نے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص تھا، میں نے کبھی اس کو مدینے میں نہیں دیکھا، کبھی میں اس سے ملا نہیں، بار بار میرا کندھا ہلا کے کہتا تھا غور سے سنو، سمجھ نہیں آتی وہ کون تھا. رسول پاک نے مسکرا کے ارشاد فرمایا وہ عام شخص نہیں تھا، وہ سید الملائکہ تھا، وہ جبریل امین تھے، جو تیرا شانہ ہلا ہلا کے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بخن بخن کی صدا تو بلند کر رہا ہے، اس فرمان کو ذہن میں جگہ دے، ولایت علی کے اعلان کو ذہن نشین کر دے، یہ نہ ہو کہ مدینے میں جا کے بھول بیٹھے. اس کو یاد کر کے گا. اور امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا اور امام کے سر پہ پگڑی باندھی، بس آخری جملہ اور اپنے موضوع کی طرف ہوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے. پگڑی باندھی تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، آج کے دن دین مکمل ہوا. منکر ولایت علی نے پہلا اعتراض کیا کہ کیا اس سے پہلے دین ناقص تھا کہ آج دین مکمل ہو رہا ہے. تو مفسر قرآن اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں نازل کرے، وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دین کسی دور میں ناقص نہیں رہا. جو حضرت آدم کے دور میں تھے ان کے لیے اتنا ہی دین مکمل تھا، جو حضرت نوح کے دور میں تھے ان کے لیے اتنا ہی دین مکمل تھا، جو حضرت ابراہیم کے دور میں تھے ان کے لیے اتنا ہی دین مکمل تھا، جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھے ان کے لیے اتنا ہی دین مکمل تھا، جو حضرت عیسیٰ کے دور میں تھے ان کے لیے اتنا ہی دین مکمل تھا، جو رسول کے دور میں خیبر میں مارے گئے ان کے لیے اتنا ہی دین مکمل تھا، جو خندق میں شہید ہوئے ان کے لیے اتنا ہی دین مکمل تھا، جو بدر میں مارے گئے ان کے لیے اتنا ہی دین مکمل تھا. یہ دین مکمل ہوا ہے ان کے لیے جو غدیر میں پہنچے ہو، یا تو غدیر سے پہلے مر جاؤ یا غدیر کے بعد ولایت علی کا اقرار کر لو. اب کوئی ہے جو مرنا پسند کرے اور ولایت علی کا اعلان کرنا پسند نہ کرے، علی ولی اللہ پڑھنا پسند نہ کرے. ہاں میرے دوست، یہ دور رسول کی تصویر ہے. ایک تھا حارث بن نعمان فہری، اس نے آ کر رسول سے کہا، رسول کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، آ کے کہنے لگا یہ غدیر میں کیا کیا آپ نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کیا وہ وحی الہی سے ہوا. کہنے لگا پہلے اپنی حکومت پھر بھائی کی حکومت. میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا مولا کا معنی کیا ہے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا کا معنی اس منکر ولایت سے پوچھ لو. کیا کہا؟ پہلے اپنی حکومت پھر بھائی کی حکومت. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بھائی سمجھ کے نہیں، حقدار سمجھ کر.
توجہ رہے جملے پر، بھائی سمجھ کے نہیں، حقدار سمجھ کر، جس نے مجھے مزمل کہا، جس نے مجھے مدثر کہا، جس نے مجھے یاسین کہا، جس نے مجھے طٰہٰ کہا، جس نے مجھے بشیر کہا، جس نے مجھے نذیر کہا، جس نے مجھے رسول کہا، جس نے مجھے حبیب کہا، جس نے مجھے نبوت عطا کی، جس نے مجھے رسالت عطا کی، جس نے مجھے امام بنایا، اس خدا نے مجھے کہا کہ اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا تو پھر رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے غدیر کے مقام پہ مجمع کو روک کر، اگلوں کو پیچھے بلا کر، پچھلوں کو ملا کر، منبر پلانوں کا بنا کر، منبر پہ جا کر علی کو بلا کر، علی کا بازو بلند کر کے ہاتھ دکھا کر، حتیٰ کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی، لوگوں کو میں نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کرا کر، یہ بات کوئی علی پہ احسان نہیں ہے بلکہ اپنی رسالت کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اپنی رسالت کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اچھا، ابھی تک آخری جملہ آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے، ابھی تک بات کر رہا تھا رسول سے، جب تک رسول سے بات کرتا رہا خدا چپ، اب رسول سے بات ختم کی، اللہ سے مخاطب ہوا، یا اللہ اگر تیرا رسول سچ کہتا ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر۔ اچھا، یہاں پہ ماشاءاللہ صاحبان عقل بیٹھے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کی سنت کیا ہے؟ عذاب دینے میں جلدی کرتا ہے یا دیر کرتا ہے؟ دیر کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پہنچے، لیکن یہاں پہ جلدی کیوں کی؟ اللہ نے فرمایا جبریل فوراً عذاب نازل کرو، جلدی کیوں کی؟ اللہ کی سنت ہے عذاب دینے میں دیر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے، لیکن یہاں پہ جلدی کیوں کی؟ مفسرین نے لکھا، مفسرین کہتے ہیں اس کے جملے پہ غور کرو، اللہ فرمائے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیرا رسول سچ کہتا ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی سنت کو تبدیل کر سکتا ہوں، رسول کی صداقت پہ حرف نہیں آنے گا۔ سنت کو تبدیل کر دوں گا، اپنے کلیوں کو تبدیل کر دوں گا، لیکن رسول کی صداقت پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا جبریل معاملہ کہاں تک پہنچا؟ جبریل نے عرض کیا یا اللہ تیرے رسول کے پاس ہے، تیرے گھر کے پاس ہے، ولایت علی کا انکار کر رہا ہے، عذاب کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم دیر کیوں کر رہا ہے؟ یہ خطیبانہ جملے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا یا اللہ پتھر بھی ہے، پھینکوں گا بھی صحیح، لیکن کچھ تیرا شرم تیرے گھر کے پاس ہے۔ آپ تھک جائیں گے تو میں اس سے اور زیادہ تھا۔ کچھ تیرا شرم تیرے گھر کے پاس ہے، کچھ تیرے رسول کا شرم تیرے رسول کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں 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 جبریل، ابھی اور اسی وقت اس پر پتھر کا عذاب نازل کر کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دے دے کہ میرے علی کا دشمن خدا کے پاس ہو تب بھی نہیں بچے گا، رسول کے پاس ہو تب بھی نہیں بچے گا۔ رسول کے پاس ہو تب بھی نہیں۔ پروردگار کسی تلوار والے کو کہتا ہے اس کا سر کاٹ کے رکھ دیتا، زمین کو حکم دیتا ہے اس کو نگل لیتی، آگ کا عذاب نازل کرتا ہے اس کو جلا کے راکھ کر دیتا، یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ اللہ فرماتا ہے پتھر کا عذاب اس لیے کہ کعبے اور علی کا تعلق سمجھ میں آ گیا۔
اس لیے کہ کچھ عرصہ پہلے کعبے کی دشمنی میں بھی لوگ نکلے، ان پر بھی پتھر کا عذاب۔ کعبے اور علی کا تعلق سمجھ میں آ جائے، کون سا تعلق؟ کعبہ مکہ ہے، علی مکی ہے۔ کعبہ سچا خانہ، علی آنے والا۔ کعبہ قبلہ، علی ایمان کا قبلہ۔ کعبہ مکہ، علی مکی۔ کعبہ سچا خانہ، علی آنے والا۔ کعبہ عبادت کا قبلہ، علی ایمان کا قبلہ۔ کعبہ کو قبلہ بنانے میں علی کا کردار، بت شکل ہے علی۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کعبے اور علی کا تعلق دنیا کو سمجھ میں آ جائے، لیکن پھر بھی اللہ نے ایک فرق رکھا کہ جو کعبہ کی دشمنی میں نکلے ان پر ابابیل نے پتھر پھینکے، جو علی کی دشمنی میں نکلا اس پر جبریل نے پتھر پھینکا، اس پر جبریل نے پتھر پھینکا۔ آؤ ذرا دیکھو کیا فرما رہے ہیں رسول، کہ اپنی فکر کو علی کی فکر سے آگے نکال کے نہ جانا۔ آپ کی فکر علی کی فکر سے آگے نہ نکلے۔ اگر دور جدید کی وجہ سے نکل جائے تو واپس لے آؤ، علی کی فکر کے تابع بنو۔ اور اگر عقیدت مندی کی وجہ سے عقیدے میں آگے نکل رہے ہو، واپس لے آؤ، علی کے عقیدے کے تابع بناؤ۔ اگر عمل میں آگے نکل رہے ہو، واپس لے کے آؤ، علی کے عمل کے تابع بناؤ۔ کیوں دوستو؟ اس لیے کہ آج دشمن آپ سے فکری جنگ لڑ رہا ہے۔ دشمن نے گولیاں چلی، ہمیں قتل کیا، ناکام رہا۔ بم بلاسٹ کیے، ناکام رہا۔ عورتوں کو بیوہ کیا، ناکام رہا۔ چھوٹے بچوں کو یتیم کیا، ناکام رہا۔ لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، ناکام وہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے وہ جنگ کر رہا تھا ہم سے، پوری کائنات کے تشیع سے۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ راہ امام سے ہٹ جائیں۔ ہم لاشیں اٹھاتے رہے، راہ امام کو نہ چھوڑا۔ عورتیں بیوہ ہوتی رہی، ان کا جذبہ یہ تھا کہ راہ امام کو نہ چھوڑا۔ بچے یتیم ہوتے رہے، راہ امام کو نہ چھوڑا۔ آج دشمن سمجھ گیا کہ ان کو قتل کرنے سے میں جنگ نہیں جیت سکتا۔ فکری جنگ شروع کی کہ ان کے نوجوانوں کی فکر کو گمراہی کے راستے پہ لگا دو، ان کے نوجوانوں کی فکر کو غلط راہ پہ لگاؤ۔ جب فکر گمراہی کی راہ پہ لگے گی، یہ راہ امام کو چھوڑ کے آ جائے گی۔ اور میرے دوستو ذرا دیکھو، ہم اس فکری جنگ میں کیسے جیت سکتے ہیں؟ تب جیتیں گے جب ہمارے پاس کوئی حدیث اگر آ جائے اور نیچے لکھا ہوا ہو امام صادق، امام باقر، امام سجاد علیہ السلام، جس امام کا نام ہو، حدیث کو پڑھ کر فوراً یقین نہ کر لینا جب تک امام کی کسی کتاب پہ اس کو پرکھ نہ لو۔ اس لیے کہ پورا باب ہے جس کو علماء نے لکھا ہے اسرائیلیہ کا باب۔ یہودیوں نے حدیثیں گھڑ گھڑ کر، سازش کر کے مکتب تشیع میں ملا دی، اوپر ٹائٹل ائمہ کا دے دیا تاکہ ان کے نوجوانوں کی فکر کو تباہ کیا جائے، ان کی فکر کو گمراہی کے راستے پہ لگایا جائے۔ اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ پہلے تو قرآن سے پوچھو۔ معصوم فرماتے ہیں قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہے۔ مشکل موضوع کی طرف لے آیا میں آپ کو، لیکن کوشش کروں گا کہ سمجھاؤں۔ قرآن کا کچھ کی تفسیر کرتا ہے۔ اب جب قرآن کا کچھ کی تفسیر کرے گا تو قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ چاہیے جو سب کچھ کا عالم ہو۔ بالکل جلدی اپنے نتیجے کی طرف لے کے چلوں میں آپ کو۔ جب قرآن کا کچھ کی تفسیر کرے گا تو قرآن ہمیں وہ سمجھائے گا جو سب کچھ کا عالم ہو۔ اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا، قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ذکر ہے۔
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس ذکر سے پوچھو، یہ صرف ترجمہ پڑھ لینا، معنی یاد کر لینے یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا اہل ذکر سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو۔ معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ اہل ذکر کون ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا ذرا میرے جد کا وہ اعلان نہیں سنا جس میں فرما رہے تھے کہ اگر مجھ علی کے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے اور مجھ سے پوری کائنات کے لوگ آ کر سوال کریں، میں ان کو جواب قرآن سے پیش کروں گا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، میں بتاؤں گا کہ فلاں آیت میدان میں نازل ہوئی، فلاں آیت میدان سے بحر نازل ہوئی، فلاں آیت سفر میں نازل ہوئی، فلاں آیت حضر میں نازل ہوئی، فلاں آیت میں حلال کا حکم آیا، فلاں آیت حرام کے بارے میں بتا رہی ہے، فلاں آیت کسی کی مد میں نازل ہوئی، فلاں آیت کسی کی مذہب میں نازل ہوئی۔ امام نے فرمایا میں کیسے نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میں نے قرآن لیا اس سے ہے جس کو محمد کہتے ہیں، اور محمد کی زبان چوس چوس کے میں نے علم حاصل کیا۔ میں نے محمد کی زبان کو چوس چوس کر علم حاصل کیا۔ میرے محترم آؤ ذرا دیکھو، اہل ذکر ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ یوں کہوں، پھر معصوم نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی خشک و تر ایسا نہیں، کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، یہ کتاب مبین ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس خشک و تر کا علم کس کے پاس ہوگا؟ تو قرآن نے آواز دی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اگر ہر خشک و تر کا ذکر کتاب مبین میں ہے تو سمجھانے والا امام مبین ہے۔ قرآن سمجھانے والا امام مبین ہے۔ یہی وجہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔ قرآن کا کچھ کی تفسیر کرتا ہے، بتائے گا ہمیں وہ جو سب کچھ کا عالم ہو۔ توجہ رہے، دو مثالیں دے کے میں آگے بڑھاؤں گفتگو کو۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ روز قیامت کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، یہ قرآن کا کچھ ہے۔ جب آگے بڑھیں گے قرآن کا کچھ اور سامنے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مگر وہ لوگ جن کو میری اجازت ہوگی۔ جب آپ کچھ کو کچھ سے ملائیں گے نتیجہ کیا نکلے گا کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر وہ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کا کچھ لا یعلم الغیب الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا۔ یقین کریں میں خوش ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنی مشکل گفتگو کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، یہ قرآن کا کچھ ہے۔ جب آگے بڑھے کچھ اور آیا جس میں اللہ نے فرمایا الا من یتبی، دوسرا لفظ ہے الا من ارتضی، کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا اللہ کے سوا مگر وہ جانتے ہیں الا من یتبی، جس کو وہ مجتبی بنا دے یا جس کو وہ مرتضی بنا دے۔ جس کو وہ مجتبی بنا دے، الا من ارتضی، جس کو وہ مرتضی بنا دے، وہ علم غیب جانتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پرکھنے کی طاقت ملے گی کہ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ تو 23 سال میں قرآن نازل ہوا اور اہل بیت نے
قرآن سمجھایا ہے 250 سال میں. 11 ہجری میں رسول پاک کی وفات، 260 ہجری 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت. 11 ہجری سے گنے 260 ہجری تک 250 سال کا عرصہ ہے. 23 سال کے عرصے میں جو قرآن نازل ہوا اہل بیت نے سمجھایا 250 سال کے عرصے میں. اب حدیث پرکھنے کے لیے ہم اس کے پاس جائیں گے جو اہل بیت کے اس 250 سال کے عرصے پہ نظر رکھتا ہو. کوئی حدیث اگر مجھ جیسے جاہل کے پاس لے ہیں جس نے حدیث کی ایک کتاب بھی ڈھنگ سے نہ پڑھی ہو تو میں نہیں بتا سکوں گا. کون بتائے گا؟ جس نے 60-70 سال زندگی کے صرف کیے ہوں. 250 سالہ اہل بیت کے واقعات پہ نظر ہو، احادیث پہ نظر ہو، ان کے ادوار پہ نظر ہو، علم رجال پہ نظر ہو، راویوں پہ نظر ہو. اسے پتہ ہو کون سا راوی عادل ہے، کون سا غیر عادل ہے، کون سا اثناء عشری ہے، کون سا غیر ہے، اس کو سب پتہ ہو. وہ بتائے گا کہ یہ دور جو دور معصومین ہے 250 سالہ، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی آپ کی فکر کو گمراہ کرنے کے لیے کھڑی گئی ہے. جب بھی آپ کے پاس نئی فکر ہے، آپ کا کام ہے اس کو معصوم کی حدیث پرکھنا یا قرآن کی آیت سے ٹیلی کرنا. اگر قرآن کی آیت پہ پوری اترے، اگر معصوم کی حدیث پہ پوری اترے، اس حدیث کو تسلیم کر لیں. اور یہ آج کی فکر نہیں ہے، میں تاریخ میں پڑھ رہا ہوں. مولا علی کے دور میں لوگ فکر لے کر آئے. کون؟ مسیلم، کہ یا علی آپ خدا ہیں. یہ فکر تھی نا ان کی. مولا علی اس جھوٹے لقب پہ خوش نہیں ہوئے. جھوٹے القابات پہ خوش وہ ہوتا ہے جو جھوٹے القابات کا مارا ہوا ہو. میں نہیں توجہ چاہتا ہوں جملے پر. جو حقیقت و صداقت کا مجسمہ ہو وہ جھوٹے القابات پہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے تو اسی چیز پہ خوش ہوتا ہے کہ پروردگار یہ فکر جو لا رہے ہیں میں اس کو رد کر رہا ہوں. میں تو تیرا عبد ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں. مولا نے ان کی اس فکر کو رد کیا، فرمایا جاؤ، مجھے یہ جھوٹے القابات تمہارے نہیں چاہیے. یہاں پہ ایک عالم دین کا جملہ ہے سکالرز کا. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی خدا نہیں ہے، اللہ کے عبد ہے. لیکن جملہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا عظیم امام عطا کیا ہے کہ اگر اس کو کسی نے غلط بھی سمجھا تو خدا جانا. اگر کسی نے غلطی بھی کی تو خدا سمجھنے لگ گئے. اور امام نے فرمایا نہیں، یہ جو تم فکر لائے ہو یہ باطل ہے. یہ فکر میرے لیے نہ لاؤ، اس لیے کہ میں اللہ کا عبد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے امام بنایا ہے، اللہ نے مجھے وسیع رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے جانشین رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے ساقی کوثر بنایا ہے، اللہ نے مجھے مالک جنت بنایا ہے. میں جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، منبر سے خطبہ دے رہے تھے، ایک دل جلا اٹھا، منافق اٹھا، دیکھ کے کہنے لگا یا علی آپ کے بابا ابو طالب تو جہنمی ہیں، ان نے تو کلمہ نہیں پڑھا، ان کا تو ایمان نہیں تھا، آپ کیسے ان کو جنت میں لے کر جائیں گے؟ امام کو جلال آ گیا، دیکھ کے ارشاد فرمایا تو کیسی بکواسات کر رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، تو کس کے بارے میں کہتا ہے؟ تو اس ابو طالب کے بارے میں کہتا ہے کہ جس کا بیٹا خود قسیم النار والجنہ ہے. جس کا بیٹا خود قسیم النار والجنہ ہے. تو میرے محترم آؤ، یہ ہمیں کہاں سے ملے گا کہ ہم نے فکر کو علی کی فکر کے تابع بنانا ہے، اپنے عمل کو علی کے عمل کے تابع بنانا ہے،
اپنے عقیدے کو مولا علی کے عقیدے کے تابع بنانا ہے تو یہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک مرجیت، دوسری عزاداری، جس کے بارے میں مراجع فرماتے ہیں کہ ہم اس عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں، ہماری پہچان اس عزاداری کی وجہ سے ہے، ہمارا تشخص اس عزاداری کی وجہ سے ہے۔ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے پاس دلیل اور مثالیں موجود ہیں۔ سید مہدی بحر العلوم کربلا کے مد مقابل، جو زائرین بیٹھے ہیں اگر گئے ہیں تو انہیں دیکھا ہوگا، کربلا کے سامنے بالکل ایک بستی ہے تویرج۔ تویرج میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی عادت ہے شروع سے، وہ فجر عاشور نماز پڑھنے کے بعد ننگے سر ننگے پاؤں ہو کر گریبان چاک کر لیتے ہیں، آستین چڑھا لیتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں کربلا کی طرف اور جملہ کہتے ہیں لبیک یا حسین، دوسرا جملہ کہتے ہیں این الحسین، اور ہم لبیک کہہ رہے ہیں، تو ہے کہاں؟ سید مہدی بحر العلوم بہت بڑے مرجع، یہ بھی شب عاشور تویرج میں آ جاتے، اور جب یوم عاشور ہوتا امامہ اتار دیتے، اپنے جوتے اتار دیتے، گریبان چاک کر لیتے، آستین چڑھا لیتے اور ان تویرج والوں کے ساتھ دوڑ کے آتے کربلا کی طرف۔ ان کا بھی یہی نعرہ ہوتا لبیک یا حسین این الحسین۔ کچھ چاہنے والوں نے دیکھا کہ بزرگ مرجع ہے، سفید ریش ہے، اور یہ ان تویرج والوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا قبلہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ یہ دوڑتے رہیں تویرج والوں کے ساتھ۔ سنو گے جملہ سید مہدی بحر العلوم کا، دیکھ کے فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم، میں نے تویرج والوں کے ساتھ زمانے کے امام کو دوڑتا ہوا دیکھا، امام زمانہ ان کے ساتھ دوڑ کے جاتے ہیں کربلا کی طرف اور فرما رہے ہوتے ہیں لبیک یا حسین این الحسین، کہاں ہے مولا حسین؟ میرے محترم آؤ ذرا دیکھو، یہ مرجیت بھی قیمتی ہے، عزاداری بھی قیمتی ہے۔ نہ ہم عزاداری کو کسی کے انتشار کا شکار ہونے دیں گے، نہ مرجیت کے خلاف پروپیگنڈے کو تسلیم کریں گے۔ حضرت اللہ مہدی کے بعد فتوے کا باب بند ہوا۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ میرا کلاس فیلو فتویٰ دے گا، اور کلاس فیلو کہتا ہے کہ نہیں، شیخ انصاری فتویٰ دے، اس لیے کہ جب معرفت امام حاصل ہوتی ہے تو عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، پھر فخر نہیں کرتا بندہ جتنا بڑا عالم بن جائے، جتنا بڑا دولت مند ہو، جتنی بڑی زمینوں کا مالک ہو، جو علی کا شیعہ ہے تکبر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، انسان کو انسان سمجھتا ہے، اگر کوئی غلطی کر بیٹھے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بنے مجتہد، وہ فتویٰ دیں، وہ کہتے ہیں نہیں شیخ انصاری دیں۔ شیخ انصاری درس خالد پڑھا رہے ہیں، کہاں؟ حرم امیر المومنین میں۔ ایک خوبصورت نوجوان مجمع سے کھڑا ہوا، سوال کیا، شیخ سوال ہے جی۔ اس خوبصورت نوجوان نے کہا اگر کوئی شخص مسخ ہو جائے تو اس کی زوجہ کی عدت کیا ہوگی؟ مسئلہ کیا ہے؟ فتوے کا۔ فتویٰ کون دے؟ شیخ انصاری دیں یا وہ کلاس فیلو دیں؟ شیخ انصاری نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے امت محمد پہ احسان فرمایا ہے، اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ یہ جتنے بھی گناہگار ہوں اللہ ان کو مسخ نہیں کرے گا۔ رہا سوال اپنی جگہ موجود ہے، قائم ہے سوال کہ اگر مسخ ہو جائے بالفرض تو پھر عدت کتنی ہوگی؟ شیخ انصاری نے فرمایا اگر مسخ ہو جائے جامد شے میں، پتھر بن جائے
تو اس کی زوجہ کی عدت وفات ہوگی۔ اگر جاندار چیز میں کوئی جانور میں تبدیل ہو جائے، جاندار چیز میں مس ہو جائے، اس کی زوجہ کی عدت طلاق ہوگی۔ شیخ انصاری کے یہ جملے منہ سے نکلنے تھے، جب خوبصورت نوجوان نے جملہ ارشاد فرمایا، دیکھ کے کہتے ہیں شیخ انصاری انت مجتہد، تو مجتہد ہے، آج کے بعد فتویٰ دیا کر۔ شیخ انصاری سمجھ گئے کہ یہ کون سی ہستی ہو سکتی ہے، جلدی سے منبر کو چھوڑا، آئے اور خوبصورت نوجوان کے قدموں میں گر گئے۔ دیکھ کے کہتے ہیں آپ تو میرے زمانے کے امام لگتے ہیں۔ امام نے دیکھ کے ارشاد فرمایا شیخ انصاری کہ ہمارے شیعہ کس کے دروازے پہ جائیں گے، تمہارا حق بنتا ہے فتوے دو، اگر کہیں غلطی ہوگی میں زمانے کا امام موجود ہوں۔ میں زمانے کا امام موجود ہوں، میں اس غلطی کی اصلاح کروں گا۔ یہی وجہ ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب ایک شخص آیا اور آ کر فتویٰ لیا کہ ایک عورت فوت ہو گئی ہے، حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ہمیں ابھی اتنا اس کو وقت نہیں گزرا، بچہ زندہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیں؟ یہ کس خیال میں بیٹھے تھے؟ کہا نہیں، میت کی بے حرمتی جائز نہیں، دفن کر دو۔ یہ شخص چلا، پیچھے سے ایک خوبصورت جوان آیا، دیکھ کے کہا شخص مجھے شیخ مفید نے بھیجا ہے، قربان جو مولا تیرے، مجھے شیخ مفید نے بھیجا ہے، اس بچے کو پیٹ چاک کر کے نکال لو، پھر سی کے غسل و کفن نماز جنازہ پڑھ کے عورت کو دفن کرو۔ وہ شخص کیا، انہوں نے یہی عمل کیا، بچے کو زندہ نکال لیا، عورت کا پیٹ سیا، غسل و کفن ہوا، نماز جنازہ ہوئی، تدفین ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص آیا شیخ مفید کے پاس کہ اللہ پہلے آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا، پھر کسی آدمی کو بھیجا، اس نے آ کر کہا کہ شیخ مفید نے فتویٰ تبدیل کر دیا ہے۔ شیخ مفید تو سمجھ گئے کہ وہ میں نے تو نہیں بھیجا تھا، وہ میرے زمانے کے امام ہو سکتے ہیں۔ ایک پھٹی لکھے، تختی لکھے، اس پہ لکھا کہ آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا، اس لیے کہ اگر وہ بچہ زندہ دفن ہو جاتا تو میری آخرت کا کیا بنتا۔ جب یہ تختی دروازے پہ لگی تو زمانے کے امام خواب میں آئے۔ امام نے فرمایا شیخ مفید سے تختی اتارو فوراً، اگر تم علم دین پڑھ کے ہمارے چاہنے والوں کو فتوے نہیں دو گے تو پھر کون دے گا؟ شیخ مفید نے عرض کیا مولا اگر وہ بچہ زندہ دفن ہو جاتا تو میری عاقبت کا کیا بنتا؟ امام نے فرمایا ہم نے کوئی اس کو زندہ دفن ہونے دیا؟ ہم نے کوئی اس کو زندہ دفن ہونے دیا؟ شیخ مفید نے عرض کیا مولا یہ تو آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھ کو اس گناہ کبیرہ سے بچا لیا۔ امام نے فرمایا شیخ تمہارا کام ہے فتوے دینا، تمہارا کام ہے ہمارے شیعوں کی رہنمائی کرنا، اگر تم کہیں غلطی کرو گے تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ میں غیبت کبریٰ میں موجود ہوں، میں زمانے کا امام موجود ہوں، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، لیکن دوستو آؤ نتیجے کی طرف آئیں۔ اگر ہماری فکر امام کی فکر سے آگے جا رہی ہے تو کیا کریں؟ اس فکر کو امام کی فکر کے تابع بنائیں۔ اگر ہماری عقیدت اور عمل آگے جا رہا ہے تو اس کو امام کے تابع بنائیں۔ اور ایک فکر تھی، توجہ میری طرف رہے، جب امام کی زہری خلافت آئی امام نے یمن کے گورنر حبیب بن منتجب کو خط لکھا کہ تمام یمن کے لوگوں سے میرے لیے بیعت لو، اور وہاں سے 10 آدمی جو پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، شجاع ہوں، بہادر ہوں، ہر صفت میں کمال پہ فیض ہوں۔ اور اس واقعے کو سیرت امیر المومنین نے مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ان 10 آدمیوں کو سلیکٹ کر کے میرے پاس بھیجو۔
حبیب ابن منتدب نے بیعت کی، 100 آدمی چنا کیا، 100 آدمی پورے یمن سے، صاحبان عقل کی ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کو بٹھا کے بتایا گیا کہ ان 100 میں سے کسی کے تقوی پہ شک ہے تو اس کو نکال دو، کسی کی بہادری پہ شک ہے نکال دو، کسی کی شجاعت پہ شک ہے کوئی اس میں نقص ہے نکال دو۔ پہلی مرتبہ 30 آدمی نکلے، پھر 20 نکلے، پھر 40، جیسے جیسے نکلتے گئے آخر میں 10 بچ گئے۔ جب 10 آدمی بچے، یہ موبائل بابا بند کر دیا کریں، مہربانی کیا کریں تاکہ گفتگو میں 10 آدمی بچے، ان 10 آدمیوں کا سربراہ بنایا گیا ایک کو۔ کس کو بنایا گیا؟ جو سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ شجاع۔ جاؤ یہ وفد دے کر تم سربراہی کرو، امام کی خدمت میں جاؤ۔ یہ 10 آدمی پہنچے، امام کی خدمت میں آئے۔ جو سربراہ بنا ہوا تھا اس نے آتے ہی امام کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا، بڑا لمبا چوڑا عربی کا قصیدہ ہے۔ مولا آپ کی عدالت جیسی کسی کی عدالت نہیں، آپ کی شجاعت جیسی کسی کی شجاعت نہیں، آپ کے تقوی جیسا کسی کا تقوی نہیں، آپ ہر صفت میں کمال پہ فائز ہیں، منزل کمال کو چھو رہے ہیں۔ امام سنتے رہے چپ کر کے، اس کا قصیدہ ہوا ختم۔ امام نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا عبد الرحمن ابن ملجم۔ پڑھ کیا رہا ہے قصیدہ؟ میں جو جملہ کہا کرتا ہوں کہ مولا کا پہلا ذاکر، مولا کی شان میں قصیدہ پڑھا تو مولا کا ذاکر ہے نا، مولا کا پہلا ذاکر امام کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ امام نے فرمایا تمہارا نام؟ کہا عبد الرحمن ابن ملجم۔ امام کے جملے ہیں، امام نے فرمایا آج تو قصیدے پڑھ رہا ہے، ان قریب تو میرا قاتل ہوگا۔ یہ کون سی چیز ہے جو اس کو قاتل بنا رہی تھی؟ وہ یہی فکر ہے۔ وہ اپنی فکر کو امام کی فکر پہ ٹھونسنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام کی فکر میری فکر کے تابع ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ جو میں کہوں وہ امام کریں۔ مال دنیا کا لالچ رکھتا تھا۔ میرے محترم یاد رکھو، پھر اس سے بڑھ کے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ صفین میں ابن ملجم بھی مولا علی کے لشکر میں تھا، شمر بھی مولا علی کے لشکر میں تھا، لیکن وجہ کیا ہے کہ ایک مولا علی کا قاتل بن گیا، دوسرا امام حسین کا قاتل بن گیا۔ وجہ یہی فکر تھی، ان کی فکر گمراہی کے راستے پہ چلی گئی تھی۔ امام کی فکر سے اپنی فکر کو آگے سمجھتے تھے۔ یاد رکھیے گا، معصوم نے اسی جملے کو زیارت جامعہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر امام سے اپنی فکر کو آگے لے کے چلو گے تب بھی ہلاکت، اگر زیادہ پیچھے رہ جاؤ گے تب بھی ہلاکت۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو امام کے ساتھ ملحق رہے، امام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، دعائیں کرتا رہے پروردگار خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ اس لیے کہ محمد و اہل بیت محمد کی محبت پہ جینا کمال نہیں ہے، محمد و اہل بیت محمد کی محبت پہ جینا کمال نہیں ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، ان کی محبت پہ جینا کمال نہیں ہے، ان کی محبت پہ مرنا کمال ہے، ان کی محبت پہ مرنا کمال ہے۔ اور میرے دوستو ذرا دیکھو، جن نے ان کی محبت پہ مرنا پسند کیا ان کے لیے امام خود فرماتے ہیں شب عاشور، آؤ مسلم ابن اوسجا، اور یہ جنت میں اپنا مقام دیکھو، آؤ حبیب ابن
मज़ाहिर और जन्नत में अपना मकाम देखो। आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए। और जन्नत में अपना मकाम देखो। आओ जो है इब्ने कायम, ये जन्नत में अपना मकाम देखो। सबको जब जन्नत में अपने मकाम दिखाए, फिर एक जुमला इरशाद फरमाया कि कल सारे मर्द शहीद कर दिए जाओगे। रिवायात में मिलता है कि 13 साल का बच्चा है जो घुटनों के बाल पिछली साथ में खड़ा हो गया। और मैं मकाते लिखते हैं कि ये बच्चा घुटनों के बाल खड़ा क्यों हुआ, वजह क्या थी? इसलिए कि इमाम ने फरमाया था कल सारे मर्द मारे जाओगे। ये बच्चा घुटनों के बल खड़ा हुआ, हो सकता है चचा की नजर मुझ पे भी पड़े और मुझे भी बता दें कि तेरा नाम भी शहीदों की लिस्ट में है। लेकिन जब देखा कि मेरा नाम नहीं आ रहा, सवाल कर लिया, चचा जान क्या मेरा नाम शोहदा की लिस्ट में नहीं है? इमाम ने फरमाया, जवाब नहीं दिया, सवाल कर लिया। इमाम ने फरमाया, या बुनैया कैफल मौत इंदक, तुझे मौत कैसी लगती है? जवाब सुनोगे 13 साल के शहजादे का। अर्ज करते या अम्मा हो अल मौत इंदी अहला मिनल अस्ल। ऐ मेरे प्यारे चचा जान, मौत मुझे शहद से ज्यादा मीठी लगती है। ये जुमला सुनना था। इमाम ने फरमाया, कासिम कल सिर्फ तू शहीद नहीं होगा, तेरा भाई अली असगर भी मारा जाएगा। पहले जुमले पे मुतमैन हुए, दूसरे जुमले पे बेकरार हो गए। तेरे क्या अर्ज करते हैं, चचा जान अली असगर तो जनाब रबाब की गोद में होगा, माँ की गोद में होगा, क्या ये यजीदी हमारे ख़याम में दाखिल हो जाएंगे? अजरकुम अल्लाह दादारो, क्या ये यजीदी हमारे ख़याम में आ जाएंगे? इमाम ने फरमाया, बेटा कासिम अली असगर को मैं अपने हाथों पे उठा के मैदान में ले जाऊंगा। बस अज़ादारो आओ सुनो, जनाब कासिम को माँ दर से वफा दे रही है और कह रही है, कासिम मेरी तरबियत का ख्याल रखना, कासिम कल मैदान जंग में सबसे पहले जाना, तो अली हैदर करार का होता है। कासिम तेरे बाबा हसन होते तो वो भी हुसैन का साथ देते, कुर्बान हो जाते, लेकिन तू अपने बाबा की तरफ से कुर्बान हो जाना। अज़ादारों और जुमले मिलते हैं कि यौम आशूर जनाब कासिम बार बार अपने चचा की खिदमत में हाजिर होते हैं और आके अर्ज करते हैं, चचा मुझे इजाज़त दें। इमाम बार बार मोड़ देते हैं, जाओ बेटा खैमे के अंदर चले जाओ, जाओ बेटा खैमे के अंदर चले जाओ। जब जनाब कासिम ने देखा इजाज़त नहीं मिल रही, अपना सर ज़ानू में रख के रोने लग गए। माँ आई, माँ ने कासिम को उठाया, बेटा रो क्यों रहे हो? जनाब कासिम ने बताया, चचा इजाज़त नहीं दे रहे। जनाब कासिम की माँ को अपने शौहर का एक जुमला याद आ गया, वो आखिरी वक्त याद आ गया जब इमाम हसन का आखिरी वक्त था, जहर मिल चुकी थी, बिस्तर पे तड़प रहे थे, जिगर के टुकड़े निकल रहे थे। ज़ादारो उस वक्त इमाम ने फरमाया था कि ये तावीज़ कासिम के बाजू से बांध दो, अगर कहीं पे मुश्किल बन जाए तो इसको खोल लेना, मुश्किल हल हो जाएगी। बस जनाब उम्मे फरवा ने तावीज़ को खोला, जब खोल के पढ़ा वो तावीज़ नहीं था, वो एक खत था। खत था इमाम हसन की तरफ से हुसैन इब्ने अली की तरफ, लिखा हुआ था, हुसैन अगर मैं मैदान जंग में होता तो मैं कुर्बान हो जाता, ये मेरी तरफ से छोटी सी कुर्बानी है, इसको हदिया समझ के कबूल कर लेना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये खत लेकर ये मुस्कुराता हुआ कासिम आया और आके कहने लगा, चचा अब तो आपको इजाज़त देनी पड़ेगी, अब तो आपके भैया हसन का खत आ गया, अब तो मेरे बाबा का खत आ गया। इमाम हुसैन ने खत को देखा, पढ़ा, लिखा हुआ था, भैया हुसैन तो दुश्मनों में घिर चुका है, तो दुश्मनों में घिर चुका है। मैं कासिम को वसीयत कर रहा हूँ, कासिम दुश्मनाने खुदा से जंग करना, इमाम हुसैन पे कुर्बान हो जाना। बस अज़ादारो, जहाँ पे शहीद मुर्तज़ा मुतहरी के जुमले हैं कि ना तो हुसैन इससे पहले कश में गिरे, ना हुसैन इसके बाद कभी कश खा के गिरे। ये वाहिद मौका है
جب بھائی حسن کا خط دیکھا آنکھوں پہ رکھا چوما. اس مشکل وقت میں حسن کی یاد نے ستایا. اجرکم اللہ زیادہ ہو، اجرکم اللہ. حسن کی یاد نے ستایا. آپ سنتے رہتے ہیں کہ مشکل میں بھائیوں کی یاد آتی ہے، مشکل میں بھائی یاد آتے ہیں. امام نے قاسم کو سینے سے لگایا، چچا بھتیجا رونے لگے. یہ واحد موقع ہے کربلا میں جب امام حسین بھی غش کھا کے گر پڑے، قاسم بھی غش کھا کے گر پڑے. میں ماتمیوں سے سوال کرتا ہوں، یوم عاشورہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ماتمی بے ہوش ہو جائے آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے جاتے ہیں، پانی کا گلاس لیں گے، ماتمی کو چھینٹے دیں گے، اس کے منہ میں پانی ڈالیں گے، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں گے. لیکن آؤ یہاں پہ حسین بھی غش میں ہے، قاسم بھی غش میں ہے، لیکن زینب کبریٰ پانی کہاں سے لائے؟ علی کی بیٹیاں پانی کہاں سے لائے؟ بس آئیں خشک ہاتھوں سے تلی عملی. حسین ہوش میں آئے، قاسم کو افاقہ ہوا، قاسم کو لے کے آئے خیمے کے اندر. روایات بتاتی ہیں کہ امام نے فرمایا جناب فضہ سے کہ تبرکات والا صندوق لے آؤ. صندوق لایا گیا. امام حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ رکھا، امام حسن کی ابا قاسم کے دوش پہ ڈالی، گھوڑے پہ سوار کرایا اور فرمایا جاؤ میرے بیٹے اللہ کے حوالے، جاؤ قاسم اللہ کے حوالے. شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں جہاں پہ جگر پھٹ جاتا ہے جب دشمن کی روایت کو پڑھتے ہیں کہ دشمن کہتا ہے میں نے دیکھا کہ قیام حسینی سے ایک 14ویں کا چاند نکلا. وہ فرماتے ہیں جو دشمن کے لیے 14ویں کا چاند ہو وہ ماں کے لیے کیا ہوگا، وہ ماں کے لیے کیا ہوگا جس کو دشمن 14ویں کا چاند کہے. اے جناب قاسم جہاد کیا، بہت سارے ملونوں کو فرار کیا. ایک ظالم نے کہا کہ چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو، چاروں طرف سے حملہ کرو، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے. بس 2 جگہیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جو 2 شہداء ایسے ہیں جن کا سر شگافتہ ہوا. ایک مولا عباس کا سر شگافتہ ہوا، ایک حضرت قاسم کا سر شگافتہ ہوا. ایک ظالم نے پیچھے سے آ کے گرز مارا، قاسم کا سر شگافتہ ہوا، گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی چچا میری مدد کو آؤ. علماء مقاتل لکھتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر یتیم مدد کے لیے بلائے تو پھر دیر نہ لگاؤ. جو ناطے کے قرآن ہے، حسین عالم قرآن ہے، وہ جانتے ہیں اس آیت کی تفسیر. جلدی سے گئے، جا کے کیا دیکھا کہ قاسم کی آواز آ رہی ہے چچا میں پسا جا رہا ہوں، چچا میری پسلیاں ٹوٹتی جا رہی ہے. کیا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں آ رہی ہیں قاسم کے لاشے پہ، بس آواز دے رہے ہیں قاسم. امام نے حملہ کیا، فوجوں کو ہٹایا، جناب قاسم کے سکھانے آئے. جناب قاسم کی روح باقی تھی، دیکھ کے فرماتے ہیں حسین قاسم یہ بات تیرے چچا کو پوری زندگی ستائے گی. جب تک حسین زندہ رہے گا یہ روتا رہے گا. کس بات پر روتا رہے گا کہ تو نے مجھے مدد کے لیے بلایا اور میں تیری مدد نہ کر سکا، اور اگر پہنچا بھی صحیح تو میرا پہنچنا تجھے کوئی فائدہ نہ دے سکا. بس قاسم کا لاشا اٹھایا لے کر آئے. کہاں ہے گنج شہداء میں؟ ایک طرف علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، ایک طرف قاسم کا لاشا پڑا. یہ مظلوم حسین درمیان میں بیٹھ گئے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا، اپنے چہرے کا رخ آسمان کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا واہ غربتا، ہائے میری غربت، ہائے غریبی، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا. اب امام نے فرمایا جناب فضہ سے کہ جاؤ قاسم کی ماں کو بلا کے لے آؤ، اپنے قاسم بیٹے پہ گریہ کر لے. جناب ام فرما آئی، کیا دیکھا؟ گھوڑوں کی ٹانکوں کے نشان ہیں قاسم کے لاشے پر. ایک مرتبہ جب یہ نشان دیکھے تو اپنا رخ مدینے کی طرف کیا اور کہا مولا حسن مجھے آج
سمجھ میں آیا ہے کہ جب آپ کے جگر کے ٹکڑے بہرا رہے تھے آپ قاسم کو سینے پہ لٹا کے قاسم کے بدن کے بوسے کیوں لے رہے تھے؟ اب یقین ہو گیا کہ آپ کو علم تھا کہ قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپو سے پامال ہوگا. آپ قاسم کے بدن کو چوم